بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ شذل ارض کا سبق ہمارا چل رہا تھا اور آج کے سبق کے اندر ہم ثلاثی مزید فی کے اوزان کو پڑھیں گے۔ یاد رکھیں شش اقسام کے حوالے سے جو کلمہ ہے اس کی تین قسمیں بنتی ہیں، چھ قسمیں بنتی ہیں۔ شش اقسام جسے کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ تو آج جو ہم پڑھنے والے ہیں اس لیکچر کے اندر وہ ثلاثی مزید فی پڑھیں گے، یعنی جس کے حروف اصلیہ تین ہو اور کوئی زائد حرف بھی ہو تو اسے ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ اوزان کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اوزان و ثلاثی مزید فی، اوزان ثلاثی مزید فی، یہ ثلاثی ہونا چاہیے، مکسور ہونا چاہیے، اس پر کسرہ ہونی چاہیے۔ ثلاثی مزید فی کے اوزان: الفعل الثلاثی مزید فی ہے ثلاثۃ اقسام۔ الفعل الثلاثی المزید فی ثلاثۃ اقسام۔ ثلاثی مزید فی فعل کی تین قسمیں ہیں۔ یہ فعل ثلاثی مزید فی، یہ جو ہے وہ دونوں صفتیں ہیں فعل کی۔ ثلاثی مزید فی یہ صفت الفعل کی، پھر یہ مبتدا بنے گی، ثلاثۃ اقسام یہ اس کی خبر بنے گی۔ ٹھیک ہے، تین قسمیں ہیں ثلاثی مزید فی کے اقسام کی، فعل کی۔ فرماتے ہیں پہلی قسم ما زید فیہ حرف واحد، وہ فعل جس میں ایک حرف زائد ہو، تین حروف اصلیہ ہو، کوئی ایک حرف زائد ہو، ایک قسم۔ وما زید فیہ حرفان، جس میں دو حروف زائدہ ہوں، تین حروف اصلیہ ہو اور دو حروف زائدہ ہو۔ وما زید فیہ ثلاثۃ احرف، اور جس میں تین حروف زائدہ ہوں، تو یہ تین اقسام بن گئی، ایک حرف زائدہ ہو، دو حرف زائدہ ہو، تین حرف زائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تین قسمیں بنتی ہیں فعل ثلاثی مزید فی کی۔ آگے فرماتے ہیں فغایۃ ما یبلغ الفعل بالزیادۃ ستۃ، فعل جس کو پہنچتا ہے اس کی غایت چھ ہیں۔ فغایۃ ما یبلغ الفعل، اس کی غایت جس کو فعل زیادتی کے ساتھ پہنچتا ہے تو وہ ستۃ، چھ ہیں۔ اس کا آگے بیان آئے گا، خود ہی فرماتے ہیں آگے، بخلاف الاسم، اسم کے برخلاف، فإنہ یبلغ بزیادۃ سبعۃ، وہ زیادتی کے ساتھ 7 حروف کو پہنچتا ہے، یعنی جو فعل ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 6 حروف آ سکتے ہیں۔ تین جو ہم نے پڑھے نا، 3 حروف زائدہ ہو اور 3 حروف اصلیہ ہو، تو 3 حروف زائدہ اور 3 اصلیہ، تو 6 حروف ہو گئے، تو یعنی فعل کا جو وزن ہے اس کے جو حروف ہے وہ زیادہ سے زیادہ 6 آ سکتے ہیں، اور جو اسم ہے اس کے حروف زیادہ سے زیادہ 7 آ سکتے ہیں۔ اس سے یہ فرما رہے ہیں بثقل الفعل، فعل کے ثقیل ہونے کی وجہ سے، وخفت الاسم، اسم کے خفیف ہونے کی وجہ سے۔ اسم خفیف ہوتا ہے یعنی پڑھنے میں آسان ہوتا ہے، اور فعل ثقیل ہوتا ہے یعنی فعل کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ثقیل، مشکل ہوتی ہے، دشوار ہوتی ہے۔ کما سیاتی، جیسا کہ آگے آئے گا۔ فالذی زید فیہ حرف واحد یاتی علی ثلاثۃ اوزان، وہ فعل جس میں ایک حرف زائدہ ہو وہ 3 وزنوں پر آتا ہے، یعنی ثلاثی مزید فی میں جس فعل کے ایک حرف زائدہ ہو اور 3 حروف اصلیہ ہو تو اس فعل کے 3 وزن آتے ہیں۔ پہلا فعل باب افعال کا افعل، ٹھیک ہے، افعل، اس کے اندر 3 حروف اصلیہ ہے اور حمزہ شروع میں یہ زائدہ۔ اب اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں، اس کے وزن بیان کرتے ہیں، جیسے اکرم، اولا، اعطا، اقام، عطا، آمن، اقر۔ تو یہ سارے فعل جو آخر میں آئے ہیں یہ سارے اس کی مثالیں افعال فعل کے، ٹھیک ہے۔ باب افعال کا یہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے۔ پہلا یہ وزن ہو گیا، اور دوسرا وزن ہے اس کا
الثانی فاعل، اس کے اندر بھی ایک حرف زائدہ ہے اور 3 حروف اصلیہ ہیں۔ فا کے بعد جو الف آ رہا ہے فاعل، تو یہ بھی حروف زائدہ میں سے الف۔ جیسے اس کی مثال قاتل، آخذ، والیا۔ فاعل یفاعل مفاعلۃ، باب مفاعلہ کا یہ فعل ماضی ہے۔ آگے تیسرا وزن بیان کرتے ہیں فعل۔ فعل اس کے اندر بھی جو ہے وہ 4 حروف ہیں، کیونکہ جو حرف مشدد ہوتا ہے اس کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں۔ ایک حرف مشدد ہو تو اس کے اندر ایک حرف کا ادغام ہوا ہوتا ہے اور ایک حرف وہ خود ہوتا ہے۔ تو اب فعل، یہ نظر تو 3 حروف آ رہے ہیں لیکن در حقیقت جو مشدد ہے اس کے اندر ایک اور حرف مدغم فی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ادغام ہوا ہے۔ تو یہ بھی مزید فی کے اوزان میں سے ہے جس کے اندر ایک حرف زائدہ ہے۔ بالتضعیف، تضعیف کا مطلب ہے ڈبلنگ، ڈبلی جو ہے وہ ایک جنس کے 2 حروف ہے اس کے اندر تضعیف کے ساتھ مضاعف ہونے کی وجہ سے۔ کفرع وزکی وولی وبرع، ٹھیک ہے، تو یہ سارے اس فعل فعل کے افعال ہیں۔ یہ فعل یفعل تفعل، تفعل باب تفعل کا فعل ماضی ہے۔ والذی زید فیہ حرفان یاتی علی خمسۃ اوزان، وہ فعل جس میں 2 حرف زائدہ ہوں۔ والذی فیہ زید فیہ حرفان، وہ حرف جس میں 2 حرف زائدہ ہو۔ یاتی علی خمسۃ اوزان، 5 قسموں پر آتا ہے۔ الاول ان فعل کان کسر وان شق وان قاد وان محا، ٹھیک ہے، اس کے اندر 2 حروف زائدہ ہیں، حمزہ اور نون، باقی فاعل نام یہ 3 حروف اصلیہ ہیں۔ الثانی افتعل کاجتمع واشتق واختار وادعا واتصل واتقى واصطبر واضطرب۔ افتعل اس کے اندر بھی 2 حروف زائدہ ہیں، ایک تا باب افتعال کی تا اور حمزہ شروع میں آ رہا ہے، اور تیسرا وزن ہے افعل، ٹھیک ہے، شروع میں حمزہ زائدہ ہے اور دوسرا تضعیف کے ساتھ مضاعف کے ساتھ لام مشدد ہے، اس کے اندر ایک حرف ہے تو یہ 2 حرف زائدہ ہو گئے۔ اس کی مثالیں دے رہے ہیں احمر، اصفر، اعور، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ھذا الوزن یکون غالبا فی الاوزان والعیوب، یہ وزن افعل کا جو وزن ہے یہ اکثر طور پر رنگوں اور عیبوں میں ہوتا ہے۔ ھذا الوزن یکون غالبا، یہ وزن اکثر طور پر رنگوں، الوان رنگوں اور عیبوں میں ہوتا ہے۔ اعور کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، وصفر کا مطلب ہوتا ہے پیلا، احمر کا مطلب ہوتا ہے سرخ۔ ونادور فی غیرہا، ان دونوں کے علاوہ میں اس وزن کا ہونا نادر ہے یعنی کم ہے۔ ان دونوں کے علاوہ، کن دونوں کے علاوہ؟ رنگوں اور عیبوں کے علاوہ میں اس وزن کا ہونا یہ نادر ہے، کم ہوتا ہے۔ نحو ارفضت عرف عرقا، اس کی مثال دیتے ہیں۔ اب یہ رنگ کے علاوہ کوئی اور اس کی معنی ہے۔ وخ ضل الروض ومنہ الاروا، اور اس میں سے اروا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے بات بیان فرما دی۔ آگے چوتھا وزن بیان کرتے ہیں ثلاثی مزید فی کا، کہ جس کے اندر 2 حرف زائدہ ہیں اور 3 حروف اصلیہ ہیں۔ تفعل، تفعل، ٹھیک ہے، تفعل ایک تا شروع میں زائدہ ہے اور ایک مشدد حرف زائدہ ہے، جیسے تعلم، تزکی ومنہ الذکر والطحر، ٹھیک ہے۔ پانچواں وزن بیان کرتے ہیں جس کے اندر 2 حروف زائدہ 3 حروف اصلیہ ہیں۔ تفاعل، تا شروع میں زائدہ ہے اور فا کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ بھی زائدہ ہے۔ تباعد و تشاور، ٹھیک ہے، اس کی مثالیں ہیں۔ ومنہ تبارک و تعالی، یہ جو تعالی آتا ہے اللہ تعالی، تو یہ بھی اسی وزن پر ہے، باب تفاعل، تفاعل یا تفاعلا، تفاعل باب تفاعل کا فعل ماضی ہے۔ وقضا استاکل ودارک، یہ بھی اسی وزن سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 5 وزن تھے
جن کے اندر فعل جن کے اندر حروف اصلیہ 3 اور حروف زائدہ 2 ہوتے ہیں۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ جن کے اندر حروف زائدہ بھی 3 ہیں اور حروف اصلیہ بھی 3 ہیں۔ والذی زید فیہ ثلاثۃ احرف یأتی علی اربعۃ اوزان، وہ فعل جس میں 3 حروف زائدہ ہیں تو وہ 4 وزنوں پر آتے ہیں۔ یأتی علی اربعۃ اوزان، 4 وزنوں پر آتے ہیں۔ الاول استفعل، پہلا وزن ہے استفعل، اس کے اندر شروع میں حمزہ بھی زائدہ ہے، سین بھی زائدہ ہے، تا بھی زائدہ ہے، فاعل نام یہ حروف اصلیہ ہے، جیسے استخرج و استقام، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ دوسرا وزن بیان کرتے ہیں اف او اعلی، اف او اعلی، اس کے اندر بھی 3 حروف زائدہ ہیں، حمزہ، عین اور حمزہ فا، اف او اعلی، حمزہ بھی زائدہ ہے اور فا بھی نہیں، ایک عین زائدہ ہے اس کے اندر، ایک عین، 2 عین ہے نا، تو ایک عین زائدہ ہے اور ایک حمزہ اور فا یہ بھی زائدہ ہیں، اف او اعلی، جیسے اغدودن الشعر اذا طال وشوشق المکان واذا کثر عشبہ۔ الثالث، تیسری وزن کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جس کے اندر 3 حروف زائدہ ہیں اور 3 حروف اصلیہ ہیں۔ افعال، حمزہ بھی زائدہ ہے اور عین کے بعد جو الف آ رہا ہے وہ بھی زیادہ ہے اور لام تیسرا مشدد ہے تو اس کے اندر بھی ایک حروف ایکسٹرا ہے، کا احمار، وش وشہاب، وشہاب، ٹھیک ہے۔ قویت قویت حمرتہ و شحبتہ، یعنی اس کی جو حرمت ہے، حمرت، اور اس کی جو شحبت ہے وہ کیا ہو گئی، قوی ہو گئی۔ یہ اس کی مثالوں کی وضاحت ہے۔ چوتھا وزن بیان کریں کہ جس کے اندر 3 حروف زائدہ ہیں اور 3 حروف اصلیہ ہیں۔ اف اولا، اف اولا کا اجلوز، اس کے اندر حمزہ زائدہ ہے، فا زائدہ ہے اور واو مشدد ہے تو اس کے اندر بھی ایک حرف ہے، تو یہ ہو گئے 3 حروف زائدہ، 3 حروف اصلیہ۔ اس کی مثال اجلوز اذا اسرع، اجلوز تب بولا جاتا ہے جب کوئی جلدی جلدی آئے، وعلوت ای تعلق بعنق البعیر فرقبہ، یعنی بعیر کہتے ہیں، بعیر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، یعنی اونٹ کی جو وہ ہوتی ہیں مینگنیاں، وہ اس کے ساتھ معلق ہو گیا، فرقبہ تو وہ اس کے اوپر چڑھ گیا، یعنی وہ بعیر اونٹ پر چڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس مثال کی وضاحت ہے۔ تو یہ 3 قسمیں بن رہی تھی فعل ثلاثی مزید فی کے، کہ جس کے اندر ایک حرف زائدہ ہو، 3 حروف اصلیہ ہو، 2 حروف زائدہ ہو، 3 حروف اصلیہ ہو، 3 حروف زائدہ ہو، 3 حروف اصلیہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اوزان ثلاثی مزید فی ہے، یہ اوزان مضاف بنے گا، ثلاثی مزید فی یہ بنے گا موصوف صفت ہو کر اس کا مضاف الیہ بنے گا، مضاف الیہ مل کر پھر یہ بنے گا محذوف مبتدا کی خبر، ھذا اوزان الثلاثی مزید فی، یا ھذہ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ الفعل الثلاثی، اس کی ترکیب میں نے کر دی۔ ما زید فیہ حرف واحد، ما موصولہ ہے، زید فعل ہے، فیہ جار مجرور مل کر ظرف لغو بنے گا، متعلق ہوگا زید فعل کے، حرف واحد، یہ جو ہے حرف واحد موصوف صفت ہو کر زید فعل کا نائب الفاعل بنے گا، زید یہ فعل مجہول ہے، جیسے قیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل مجہول اپنے متعلق اور سے مل کر یہ بنے گا صلہ موصول کا، پھر موصولہ صلہ مل کر یہ پھر بنے گی اولھا، معذوف نکالیں گے، اولھا کی یہ پھر بنے گی خبر، اولھا مبتدا، اولھا مضاف الیہ مل کر پھر یہ بنے گی مبتدا، پھر ما زید فیہ حرف واحد یہ اس کی بنے گی خبر۔ پھر وہاں پر آگے جو آ رہا ہے ما زید فیہ حرفان، اس کی ترکیبی سیم کریں گے، حرفان یہ نائب الفاعل زید کا، پھر اس کا ہم نکالیں گے ثانیہا، ثانیہا نکالیں گے مبتدا، پھر یہ اس کی بنے گی خبر۔ وما زید فیہ ثلاثۃ احرف، یہ بنے گی اس محذوف مبتدا کی خبر، وہ مبتدا معذوف نکالیں گے ثالثھا، ٹھیک ہے، پہلی یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، تو اس طرح یہ بنے گا۔
اور آگے فرماتے فغایت ما یبلغ الفعل بزیادت، غایت تو مضاف بنے گا، مضاف ما موصولہ، یبلغ فعل الفعل اس کا فاعل، بزیادت جار مجرور متعلق ہوگا یبلغ فعل کے ساتھ، فعل فاعل اور متعلق مل کر صلہ بنے گا ما موصولہ کا، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر غایت کی بنے گی مبتدا مضاف الیہ، غایت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بنے گا مبتدا، ستتن بنے گی اس کی خبر، بخلاف الاسم اس کا تعلق بنے گا جو ہے وہ، یہ جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کو کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، تو یہ سارے جملہ معترضہ ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں انہو یبلغ بزیادت سبعتن، وہ پہنچتا ہے زیادتی کے ساتھ 7 کو، ٹھیک ہے، سبعتن یہ بنے گا مفعول بھی یبلغ کا، انہو حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم، یبلغ فعل با جار زیادت مجرور، جار مجرور مل کر یبلغ فعل کے متعلق ہوگا، سبعتن اس کا یبلغ کا مفعول بھی، یبلغ کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، مفعول اور متعلق مل کر یہ بنے گی خبر ان کی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اس کو یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے گا، اور یہ اوزان یاد کیجیے گا، خلاصت اس نصاب الصرف سے بھی دیکھ لیجیے گا، دعا میں یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔